سالوں پہلے کی بات ہے کہ نور نگری نام کے ایک گاؤں میں دوپہر کے وقت شدید گرمی کے موسم میں برگد کے ایک پرانے درخت کے نیچے ہوئے دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان میں سے ایک تو اس گاؤں کے قاضی صاحب تھے اور دوسرا اس گاؤں کا سیٹھ۔ قاضی صاحب کی آنکھیں سرخ تھی، چہرے پر شدید تھکاوٹ تھی۔ وہ پچھلے 3 راتوں سے لگاتار فتاوی کتابیں پڑھ رہے تھے اور اس بات کا انہیں بے حد غرور تھا۔ اور ان کے پاس ہی سیٹھ شاکر بیٹھا تھا جس کے ہاتھ مسلسل حساب کتاب کرنے سے کانپ رہے تھے۔ وہ زور زور سے بول رہا تھا، قاضی صاحب، میں نے رات بھر جاگ کر غریبوں کا راشن باندھا ہے، میری تو کمر سیدھی کرنے کی باری نہیں آئی، یہ ہے میری قربانی۔ قاضی صاحب نے بھی بھاری آواز میں تائید کی، علم اور خدمت کے لیے نیند اور سکون کو قربان کرنا ہی پڑتا ہے سیٹھ صاحب، میں نے بھی 3 دن سے کیولا نہیں کیا۔ دونوں اندر سے شدید چڑچڑے ہو چکے تھے مگر اپنی اس تھکاوٹ کو اپنی بزرگی کی علامت سمجھ رہے تھے۔ اچانک وہاں سے گڈو نامی ایک بچہ بھاگتا ہوا گزرا۔ وہ ایک تتلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور زور زور سے ہنس رہا تھا۔ گڈو کی ہنسی قاضی صاحب کے تھکے ہوئے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگی اور وہ بولے، خاموش بے وقوف لڑکے! ان کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ تم دیکھتے نہیں ہم کتنے تھکے ہوئے ہیں؟ ہم دین اور دنیا کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور تم شور کر رہے ہو، جاؤ یہاں سے۔ گڈو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ سیٹھ شاکر نے بھی غصے سے گڈو کو گورا۔ پورے محلے میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ یہ چاچا چراغ دین کی لاٹھی تھی مگر آج چاچا لاٹھی ٹیک نہیں رہا تھا بلکہ اس نے لاٹھی کو اپنے کاندھے پر رکھا ہوا تھا اور اس لاٹھی کے دونوں طرف 2 بڑے مٹی کے گھڑے لٹک رہے تھے۔ چاچا ہانپ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا برگد کے درخت کے نیچے آیا اور ایک دم گھڑے زمین پر رکھ دیے۔ اس نے گڈو کو پاس بلایا اور اپنا خالی کاسا آگے کر کے بولا، گڈو بیٹا، ذرا ان گھڑوں سے مجھے پانی تو پلا دو، میری سواری بھی پیاسی ہے اور میں بھی۔ گڈو نے جھک کر گھڑے میں دیکھا اور حیرانی سے بولا، چاچا پاگل ہو؟ یہ گھڑے تو بالکل خالی ہیں، ان میں تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ قاضی صاحب جو پہلے ہی چڑچڑے تھے غصے سے بولے، چراغ دین دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ جب برتن اندر سے خالی ہے تو وہ کس کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ اور کون سی سواری، تم تو پیدل آئے ہو۔ چاچا نے گردن اٹھائی۔ اس کے چہرے پر وہ محسوس مسکراہٹ تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ انجام سے پہلے جانتا ہے۔ چاچا نے ایک گہرا سانس لیا اور چھوٹے مگر کاٹدار جملوں میں بولنا شروع کیا، بھائی سنو ذرا، تمہیں میرا خالی برتن تو نظر آ گیا قاضی صاحب، اپنا نظر نہیں آیا؟ قاضی اور سیٹھ دونوں حیران رہ گئے۔ چاچا نے قاضی صاحب کی سرخ آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، جب برتن خود خالی ہو تو وہ کیا بانٹے گا؟ نیند پوری نہ ہو تو مزاج تلخ ہو جاتا ہے، جیسے ابھی آپ کا گڈو پر ہوا، اور جسم تھکا ہو تو زبان سے انصاف نہیں غصہ نکلتا ہے۔ پھر چچا نے اپنی لکڑی کی لاٹھی پر ہاتھ پھیرا اور سیٹھ شاکر کی طرف دیکھ کر بولا، حضرت ابو ذر غفاری کیولا کرتے وقت بچوں کے شور سے دور ہٹ جایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا تو مسکرا کر بولے، انما نفسی مطیتی، سن لو، میرا وجود ہی میری سواری ہے، اگر میں نے اپنی سواری پر رحم نہ کیا تو یہ مجھے منزل مقصود تک کیسے پہنچائے گی؟ چاچا نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور اپنا خالی گھڑا کاندھے پر رکھا۔ اس کی آواز اب دھیمی اور نہایت پر اثر ہو چکی تھی، اپنا خیال رکھا کرو سیٹھ جی، نیند پوری کرو گے تو مزاج ٹھیک رہے گا، جسم کو آرام دو گے تو خدمت کر پاؤ گے، قرآن اور ذکر کا اہتمام کرو گے تو روح کا برتن بھرے گا۔ جو خود اندر سے خالی ہو چکا ہو وہ دنیا کو صرف شور دے سکتا ہے، سکون نہیں۔ برگد کے اس درخت کے نیچے اب مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ قاضی صاحب کو اپنے غصے پر ندامت ہونے لگی۔ سیٹھ شاکر کے ہاتھ کانپنا بند ہو گئے اور وہ زمین کو دیکھنے لگا۔ گڈو مسکرا رہا تھا۔ چاچا چراغ دین مڑا، چند قدم چلا، پھر اچانک رکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر قاضی
और सेठ की झुकी हुई गर्दनों को देखा, मुस्कुराया और बोला, आप बताओ क्या समझे? यह दिल ने अभी भी हिसाब नहीं किया। चाचा धीरे धीरे चलता हुआ नूर नगरी की गलियों में गुम हो गया और काजी साहब ने अपनी किताबें बंद करके क्योला करने के लिए आंखें मूंद ली।